باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ افعال مد و ضم بیس ہماری جو ہے افعال مد اور ضم کے بارے میں ہے۔ افعال مد کسے کہتے ہیں جی؟ افعال مد ایسے افعال ہیں جو انشاء مد تعریف کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ افعال مد ایسے افعال ہیں جو انشاء مد یعنی تعریف کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور یہ میرے عزیزو دو ہیں، نعما حبذا، یہ دو ہیں۔ اور افعال ضم جی، افعال ضم کسے کہتے ہیں؟ افعال ضم یہ وہ افعال ہیں جو انشاء ضم کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ انشاء ضم یعنی مطلب ہے برائی، ٹھیک ہے، مذمت کرنے کے لیے جو ہے نا یہ وضع کیے گئے ہیں، اور یہ بھی دو ہیں بیسا سا، ٹھیک ہے، یہ دو ہیں۔ افعال ضم بھی دو ہیں، افعال مد بھی دو ہیں، اور ان کو ملا کر کہیں گے کہ افعال مد و ضم کتنے ہیں جی؟ چار۔ افعال مد و ضم پھر دونوں کیا ہو جائیں گے ملا کے؟ چار ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ذرا غور فرمائیں، ان افعال مد و ضم کے بعد جو ہے نا ان کے فاعل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ افعال مد و ضم کے بعد ان کے فاعل کو ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کے فاعل کے بعد اس کو ذکر کیا جاتا ہے جس کی مد مقصود ہوتی ہے یا نہ ضم مقصود ہوتی ہے۔ اگر مطلب ہے افعال مد میں سے ہے تو فاعل کے بعد جو آئے گا، ٹھیک ہے، جس کی مد مقصود ہوتی ہے تو اسے کہیں گے مخصوص بالمد۔ اگر افعال ضم کے بعد ہے یعنی فاعل کے بعد جو ذکر ہوگا تو اسے کہیں گے مخصوص بالضم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال دے دوں پھر انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ نعم الرجل زید، ٹھیک ہے، نعم الرجل زید۔ نعمہ جی کیا ہے؟ نعمہ فعل مد ہے، رجل کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے۔ رجل کے بعد جو زید ہے یعنی جو فاعل کے بعد آتا ہے اسے کہتے ہیں مخصوص بالمد۔ اچھا اگر فرض کریں ضم ہوتا نا، مثلا بیسا ہوتا، ٹھیک ہے، کہتے بیسا الرجل زید، تو بیسا مثلا فعل ضم ہوتا، رجل جو ہے اس کا فاعل ہوتا، اور زید جو ہے یہ مخصوص بالضم ہوتا، مخصوص بالضم، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو افعال مد و ضم ہیں ان کے بعد ان کا فاعل کا ذکر ہوتا ہے عزیزو، فاعل کے بعد جس کی مد یا ضم مقصود ہوتی ہے نا اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر وہ فعل مد ہے تو فاعل کے بعد جو آ رہا ہے اسے کہیں گے مخصوص بالمد، اور اگر فعل ضم ہے تو فاعل کے بعد جو آئے گا اسے کہیں گے مخصوص بالضم کہیں گے۔ ذرا اب غور فرمانا، یہ چار ہیں، نعما، ٹھیک ہے، حبذا، بیسا، سا، یہ جو چار افعال مد و ضم ہیں نا میرے عزیزو، ایک مرتبہ نا آپ حبذا کو چھوڑ دیں، حبذا کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ جو باقی بچ گئے تین، نعما، بیسا، سا، ان کا فاعل نا تین قسم کا ہوتا ہے، ان کا فاعل تین قسم کا ہوتا ہے۔ یا فاعل معرف باللام ہوتا ہے، جیسے مثال دی نعم الرجل زید، یا کیا ہوتا ہے، یا یہ جو فاعل ہوتا ہے وہ معرف باللام والے کی طرف کیا ہوتا ہے میرے عزیزو؟ مضاف ہوتا ہے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے نعما صاحب القوم زید، یہاں نعما کا فاعل کون ہے؟ ٹھیک ہے، یہ صاحب وہ ہے جو معرف باللام قوم کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے۔ یا تیسری قسم کیا ہے جی ان کے فاعل کی؟ وہ یہ ہے کہ نعما، بیسا، سا کا جو فاعل ہے نا
وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، ان کا فاعل ضمیر ہوتا ہے جو ان کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے، اور پھر جو ہے نا اس کے لیے ایک تمیز لاتے ہیں نکرہ منصوبہ، اس کی ایک تمیز آتی ہے نکرہ منصوبہ، جیسے نعم رجلن زیدن، ٹھیک ہے، یہاں والا ہم کیا کریں گے، کہیں گے نعم فعل مد ہے، اس کا فاعل کون ہے جی، اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، رجلن اس کی تمیز ہے، اور جو زید ہے وہ مخصوص بالمد ہے، ٹھیک ہے۔ بے سا لینا چاہیں تو وہ بھی اسی طرح ہے، یعنی میں نے تین کا اکٹھا آپ کو بتا دیا ہے قاعدہ، بے سا کرو گے ٹھیک ہے تو اس کا بھی تینوں فاعل بنا لیں گے، بے سر رجلو زیدن، بے سا صاحب القوم زیدن، بے سا رجلن زیدن، ٹھیک ہے، سب کا نا وہ بن جائے گا۔ اچھا جو حبذا ہے آپ کو بتایا، اس کو الگ کر دو، حبذا کا جو فاعل ہے وہ ہمیشہ ذا ہوتا ہے، حبذا کا فاعل ہمیشہ ذا ہے، اور حبہ سے جدا بھی نہیں ہے، ہمیشہ جو ہے نا، یعنی حبذا، لہذا کہتے ہوئے بھی حبہ کو جدا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مطلب ہے جب بیان کرنے ہوتے ہیں افعال کو شمار تو حبذا کر کے کر دیتے ہیں، ذا اتنا جڑا ہوا ہے حبہ سے کہ کبھی جدا ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہمیشہ حبہ کا فاعل ذا ہے، حبہ ذا، اور اس کے بعد جو آئے گا ظاہر ہے پھر وہی مخصوص بالمد ہوگا، حبذا زیدن، حبہ فعل، ذا فاعل، زید مخصوص بالمد، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پھر لطفاً توجہ فرمائیں، بات یہ کیے افعال مد و ضم کے بارے میں کہ جی یہ چار ہیں، نعم، حبذا، بے سا، سا، حبذا کو ہٹایا ہے، باقی جو تین ہیں ٹھیک ہے، نعم، بے سا، سا، ان کا فاعل تین قسم کا ہوتا ہے، یا معرف باللام ہوتا ہے، یا معرف باللام کی طرح مضاف ہوتا ہے، یا ان کا فاعل ضمیر ہوتا ہے ان کے اندر ہوتی ہے جو، ٹھیک ہے، اور اس کی تمیز نکرہ منصوبہ لائی جاتی ہے، یہ بات کی ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ فاعل کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے، اگر فعل مد ہے تو مخصوص بالمد ہوگا، اگر فعل ضم کے بعد ہے تو وہ مخصوص بالضم کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور حبذا کا بتایا ہے کہ حبذا کا جو فاعل ہے وہ ہمیشہ ذا ہے جو اس سے جڑا ہوا ہے، کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد عزیزو ہے افعال تعجب کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ افعال تعجب کیا ہیں جی؟ ایسے افعال ہیں جو انشاء تعجب کے لیے وضع کی گئے ہیں، افعال تعجب ایسے افعال ہیں جو تعجب کرنے کے لیے نا وضع کیے گئے ہیں، اور اس کے جی دو صیغے ہیں، افعلہ و افعل بہی، ٹھیک ہے، افعلہ و افعل بہی، اس کو اگر کھولیں گے تو کیا بن جائے گا، ما آسنا زیدن، اور دوسرے صیغے کا لگائیں گے و آسن بزیدن، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا جی؟ افعال تعجب کی بحث کی ہے۔ افعال تعجب کسے کہتے ہیں؟ ایسے افعال ہیں جو انشاء تعجب کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور یہ دو ہیں، افعلہ و افعل بہی، ٹھیک ہے، ما افعلہ و افعل بہی، ما آسن زیدن و آسن بزیدن، ٹھیک ہے۔ اس کی انہوں نے پھر ترکیب آگے کر دی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ غور فرمائیں، مشکل نہیں ہے۔ ما آسن زیدن ہے نا، ٹھیک ہے، تو ترکیب اس کی کیسے کریں گے؟ ما بمعنی ایو شین کے لیتے ہیں، ما عزیز و مبتدا ہے، ٹھیک ہے، آسنا فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، زید مفعول ہے، ٹھیک ہے، ما مبتدا، آسن فعل، ہوا ضمیر فاعل، زید مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جو ما ہے نا اس کی کیا بن جائے گی؟ خبر، اور پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور اگلے کی ترکیب کریں، آسن بزیدن کی، تو آسن جو ہے نا یہ بے معنی حسنا کی ہے، حسنا فعل ماضی کی ہے، با زیدہ ہے، ٹھیک ہے، اور زید جو ہے لفظاً کیا ہے؟ مجرور ہے، لیکن محلاً مرفوع ہے کیونکہ حسنا کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ جی بسم اللہ، غور فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال مد و ضم۔ افعال مد ایسے افعال کو کہتے ہیں جو انشاء مد کے لیے وضع کیے گئے ہوں، انشاء مد یعنی تعریف کے لیے وضع کیے گئے ہوں، اور یہ دو ہیں، نعمہ حبذا۔ افعال ضم ایسے افعال کو کہتے ہیں جو انشاء ضم کے لیے وضع کیے گئے ہوں، برائی کے لیے، مذمت کے لیے، اور یہ بھی دو ہیں، بے سا سا۔ ان افعال کے بعد ان کا فاعل ذکر کیا جاتا ہے اور فاعل کے بعد اس کو ذکر کیا جاتا ہے جس کی مد یا ضم مقصود ہو۔ اگر مد مقصود ہو تو فاعل کے بعد جو ذکر ہوگا اس کو مخصوص بالمد کہیں گے، جیسے نعم الرجل زید۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، یہاں کیا ہوا بھلا، کیسے کرو گے؟ نعمہ فعل مد ہے، رجل کو کہو گے فاعل ہے، اور زید جو ہے وہ کیا ہے؟ مخصوص بالمد ہے۔ زید کیسا؟ اچھا آدمی ہے۔ اس میں الرجل نعمہ کا فاعل ہے اور زید مخصوص بالمد ہے۔ اگر ضم مقصود ہو تو فاعل کے بعد جو ذکر ہوگا اس کو مخصوص بالضم کہیں گے، جیسے بئس الرجل زید۔ ٹھیک ہے، زید کیسا برا آدمی ہے، اس میں الرجل بئس کا فاعل ہے اور زید مخصوص بالضم ہے، مخصوص بالضم ہے۔ ان افعال کے لیے شرط ہے کہ ان کا فاعل معرف باللام ہو، ان کا فاعل معرف باللام ہو یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو۔ ٹھیک ہے، بہتر یہ تھا کہ تیسرے مطلب ہے جو فاعل ہے، ٹھیک ہے، ان کو بیان کر دیتا، لیکن عزیزو اس نے پہلے حبذا کو درمیان میں چھیڑ دیا اور پھر فاعل کی جو تیسری قسم ہے نا اس کو بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک طرفہ کر کے نا خلاصہ دیا ہے کہ ان کا فاعل تین قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فاعل معرف باللام، معرف باللام کی طرح مضاف یا فاعل ضمیر ہوتا ہے اور اس کی تمیز نکرہ منصوب آتی ہے، وہ بعد میں آ رہی ہے، لیکن درمیان میں نا حبذا انہوں نے لے آئے ہیں، لیکن حبذا اس حکم میں داخل نہیں کیونکہ اس کا فاعل یعنی ذا اس کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ مثالیں جی فاعل معرف باللام کی مثال، جیسے نعم الرجل زید، معرف باللام کی طرح مضاف ہو، جیسے نعم صاحب القوم زید، اچھا ہے قوم والا زید۔ یا ان افعال کا فاعل ضمیر مستتر ہو اور اس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہو، جیسے نعم رجلان زید، اچھا ہے وہ آدمی ہونے کے اعتبار سے یعنی زید۔ اس میں نعمہ کا فاعل، ٹھیک ہے، ہوا ضمیر مستتر ہے عزیزو، اور رجلان تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے کیونکہ ہوا ضمیر مبہم ہے اور زید مخصوص بالمد ہے۔ حبذا زیدون میں حبہ فعل اور ذا فاعل ہے، زید مخصوص بالمد ہے۔ افعال ضم کی ترکیب بھی نعمہ کی طرح ہیں، بئس الرجل زید، برا ہے آدمی زید، ساء الرجل عمر، برا ہے آدمی عمر۔ ان میں زید اور عمر مخصوص بالضم ہیں۔ انہوں نے نا مطلب ہے وہ بیان کر کے میرے عزیز بھائیوں، ٹھیک ہے، آخر میں کہا کہ افعال ضم بھی نعمہ کی طرح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کو یہاں توجہ فرمانی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بیسا اور سا کا جو فاعل ہے نا ان کا بھی تین قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں مطلب یہ نہ کہنا کہ ادھر ان کی تو بتا رہے تھے، ان کی آگے جو ہے نا اس سے کہہ دیا، ہم نے خود سمجھنا ہے نا کہ بیسا اور سا کا فاعل بھی نعمہ کی طرح تین قسم کا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کا فاعل معرف باللام یا معرف باللام کی طرف مضاف یا فاعل ضمیر جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، بئس الرجل زید، ٹھیک ہے، یہ تو مثال ہو گئی کس کی جی؟ بئسا فعل ضم، الرجل اس کا فاعل، اور جو زید ہے وہ مخصوص بالضم، ٹھیک ہے۔ معرف باللام والے کی بنا لیں، اسی کو الٹا کر دیں، بئسا صاحب القوم زید، ٹھیک ہے، یہاں فاعل کون ہوا؟ صاحب، جو معرف باللام قوم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فاعل جب ضمیر ہوتا ہے اور اس کی تمیز لاتے ہیں وہ بھی مثال بنا لیتے ہیں،
بے سا رجلن زیدن، سا کو بھی بالکل آپ اسی جگہ پہ نا فٹ کر سکتے ہیں، بے سا کی جگہ پہ سا رکھ دیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اصل جی فصلن افعال تعجب، افعال تعجب ایسے افعال ہیں جو انشاء تعجب کے لیے نا وضع کیے گئے ہیں۔ افعال تعجب ایسے افعال ہیں جو انشاء تعجب کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے ہر مصدر سے فعل تعجب کے دو صیغے اس وزن پر آتے ہیں۔ فعل تعجب کے مطلب ہے دو صیغے ہیں، ما افعلہ و افعل بہی، جیسے ما آسن زیدن و آسن بزیدن، زید کیا ہی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، ترکیب پہ غور فرمائیں۔ ما آسن زیدن کا کیا معنی ہے؟ ما بے معنی ہے ایو شئن کے، محلن رفع میں ہو کر مبتدا ہے، کون بھلا؟ ما نا ایو شئن کے معنی میں ہو کر محلن رفع میں ہے کر مبتدا ہے۔ آسنا فعل، ٹھیک ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل، زید مفعول بہی ہے، پھر کیا ہوا؟ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ آسن بے زیدن میں کیا کرنا ہے؟ آسن بے معنی حسنا، فعل ماضی کے، ٹھیک ہے، آگے بے زیدن میں با کیا جی، با زیدہ ہے، زید لفظاً مجرور ہے اور محلاً مرفوع، ٹھیک ہے، کیوں مرفوع برا محلاً؟ کیونکہ جو آسن بمعنی حسنا کی ہے اس کا فاعل ہے نا، فاعل مرفوع ہوتا ہے، لفظاً تو زیدن مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔